دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں سیکھیں گے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو اردو میں زمان حال مطلق کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ جملے جس سے موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے سے متعلق بات موجود ہو تو اسے زمان حال مطلق یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کہ ہم اس کو پہچانیں گے کس طرح۔ ٹھیک ہے، تو اردو میں اس کے جو علامات ہے جہاں سے ہم اس کو پہچانیں گے وہ یہ الفاظ ہے کہ جملوں کے آخر میں اگر تا ہے، تے ہیں، تی ہے یا تاہوں وغیرہ جیسے الفاظ آ جائیں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ ایک جملہ آپ دیکھیں، میں اسکول جاتا ہوں، ہم اسکول جاتے ہیں، وہ اسکول جاتا ہے، وہ اسکول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے جملوں کے آخر میں یا تو تا ہے یا تا ہوں یا تے ہیں یا تی ہے وغیرہ جیسے الفاظ آئے ہیں، اسی وجہ سے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملے ہیں۔ اب یہ جملے کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹیو سینٹینسز، یعنی مثبت جملے۔ مثبت جملہ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ مثبت جملہ جو ہے اس میں ہم سبجیکٹ کو جملے کے شروع میں لگاتے ہیں، اس کے بعد ورب لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں آبجیکٹ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ جو ہے یہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعل کو کہتے ہیں۔ تو فاعل ہمیشہ مثبت جملے کے شروع میں آئے گا، اس کے بعد پھر آئے گا ورب اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں آبجیکٹ۔ مثلا اگر اس طرح کا کوئی جملہ ہو، میں سیب کھاتا ہوں، تو اس میں آئی جو ہے، میں کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آئی ایٹ ایپل۔ اب اس میں آئی جو ہے یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں، یعنی کام کرنے والا ہے، ایٹ ہمارے پاس ورب ہے اور ایپل کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے آبجیکٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس افرمیٹیو سینٹینس بنانے کا طریقہ ہے۔ اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر جملے کے شروع میں اس طرح کے سبجیکٹس آ جائیں، یعنی جملے کے شروع میں ہی آ جائے، شی، اٹ یا کوئی ایک نام آ جائے، تو پھر اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ورب استعمال ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم یا تو اس کا اضافہ کرتے ہیں یا ایز کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ افرمیٹیو سینٹینسز میں ہی، شی، اٹ یا کوئی نام آ جائے تو اس کے ساتھ جو ورب ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس یا ایز کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر کسی جملے کے شروع میں آئی، وی، یو، دے یا دو نام آ جائے تو اس کے ساتھ جو ورب ہم لگاتے ہیں اس کے ساتھ اس یا ایز کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ فرض کریں ایک جملہ ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، تو اب اس جملے کے شروع میں آئے گا ہی، تو جب ہی آ جائے تو اب اس کے ساتھ میں نے لگا لینا ہے پلیز، ہی پلیز کرکٹ۔ ٹھیک ہے، یہ پلیز اس کے اندر ورب ہے، تو پلے بیسک ورب ہمارے پاس ہے پلے، لیکن اس کے ساتھ میں نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں سبجیکٹ جو ہے وہ ہے ہی۔ اس طریقے سے ہی گوز ٹو اسکول، اب جو بیسک ورب ہے وہ ہے گو، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی آیا ہے لہٰذا اس کے ساتھ ہم ایز کا اضافہ کریں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ تمام وربز جس کے جو او پر ختم ہوتے ہیں، ایسے وربز جو او پر ختم ہوتے ہو اس کے ساتھ ہم ایز کا اضافہ کرتے ہیں، باقی تمام کے ساتھ ہم اس کا اضافہ کرتے ہیں بشرط یہ کہ جملے کے شروع میں ہی، شی، اٹ یا کوئی ایک نام آ جائے۔ ٹھیک ہے، اور اگر جملے کے شروع میں آئی، وی، یو، دے یا دو نام آ جائیں تو وہاں پر ہم یہ اس اور ایز کا اضافہ نہیں کرتے۔ مثلا میں اسکول جاتا ہوں، آئی گو ٹو اسکول۔ اب میں نے آئی کے ساتھ جو ورب استعمال کیا ہے میں نے اس کے ساتھ گوز نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس جملے کے شروع میں ورب جو سبجیکٹ ہے وہ ہے آئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی، وی، یو، دے یا دو نام اگر آ جائے تو وہاں پر اس ورب کے ساتھ ہم نے اس یا ایز کا اضافہ نہیں کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو افرمیٹیو جملے کی اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم نگیٹیو جملہ کس طرح بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، نگیٹیو جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں کسی کام سے انکار یا کسی کام سے نفی جو ہے اس کے اندر موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نگیٹیو سینٹینس۔ اب نگیٹیو سینٹینس کے لیے بھی آپ نے وہی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر سادہ جملہ یا افرمیٹیو سینٹینس سے آپ نے نگیٹیو جملہ بنانا ہو تو اس کے لیے دو طریقے ہیں، ڈو اور ڈس کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اب کس کے ساتھ ہم ڈس کا اضافہ کریں گے، کس کے ساتھ ڈو کا اضافہ کریں گے؟ ڈس کا اضافہ ہم کریں گے ان جملوں کے ساتھ جن کے شروع میں ہی، شی، اٹ
یا ایک نام ہو تو اس کے ساتھ ہم ڈز ناٹ لگائیں گے. مثلاً ہی پلیز کرکٹ. ٹھیک ہے, تو اس کا نگیٹو بن جائے گا ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ. اسلم ایٹس ایپل. ٹھیک ہے, اسلم ڈز ناٹ ایٹ ایپل. اب اس میں بھی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم جملے کے اندر ڈز کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر جو ورب کے ساتھ اس ہم نے لگایا ہوا تھا اس یا ایس, وہ اب اس کا اضافہ ہم کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دوبارہ نہیں لکھیں گے. اس کو آپ دیکھیں, ہی پلیز کرکٹ, ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ. اب اس میں پلیز کے ساتھ اس ہے, لیکن نگیٹو میں یہ ہے ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ. ٹھیک ہے, پلے کے ساتھ ہم نے اس کا اضافہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس جملے کے اندر ہم نے ڈز کا اضافہ کیا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی جملے کے شروع میں آئی وی یو دے آ جائے یا دو نام آ جائے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے ڈو ناٹ کا اضافہ کرنا ہے. مثلاً آئی گو ٹو اسکول, آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول. وی ایٹ بناناز, وی ڈو ناٹ ایٹ بناناز. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات ہو گئی نیگیٹو سینٹینسز کی. اب ہم آتے ہیں انٹراگیٹیو سینٹینسز کی طرف کہ جو انٹراگیٹیو سینٹینسز ہے وہ کسے کہتے ہیں. انٹراگیٹیو سینٹینسز ایسے جملے ہوتے ہیں, سوالیہ جملے, جس کے اندر کوئی سوال پوچھا گیا ہو. ٹھیک ہے, مثلاً کیا میں کرکٹ کھیلتا ہوں, کیا وہ کرکٹ کھیلتا ہے, کیا ہم کھانا کھاتے ہیں, کیا وہ سیب کھاتا ہے. تو یہ جملے جو ہے یہ سوالیہ جملے ہیں. اب سوالیہ جملہ بنانے کے لیے کیا طریقہ ہے, اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر جملے کے شروع میں ہی شی اٹ یا کوئی ایک نام موجود ہو اور ہمیں کہا جائے کہ اس سے انٹراگیٹیو جملہ بنا لیں تو ہم نے اس کے سٹارٹ میں ڈز کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً ہی پلیز کرکٹ, تو اس کا اب ہم کیا کریں گے, اس کے شروع میں لگا لیں گے ڈز ہی پلے کرکٹ اور آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے. اس میں بھی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پلیس کے ساتھ جو اس کا اضافہ کیا گیا تھا وہ کاٹ لیں گے ہم اور جملے کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے. اس طریقے سے شی گوز ٹو اسکول, ڈز شی گو ٹو اسکول, سوالیہ نشان. ٹھیک ہے, اسلم ایٹس ایپل, ڈز اسلم ایٹ ایپل. ٹھیک ہے, آخر میں سوالیہ نشان. اور اگر کسی جملے کے شروع میں آپ کو یہ نظر آ جائیں آئی وی یو دے یا دو نام آ جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کا اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کا آپ بنا لیں انٹراگیٹیو سینٹینس, تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں ہم ڈو کا لفظ لگا لیں گے اور آخر میں سوالیہ نشان. مثلاً آئی گو ٹو اسکول, تو یہ بن جائے گا ڈو آئی گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے, دے ایٹ ایپلس, ڈو دے ایٹ ایپلس, آخر میں سوالیہ نشان. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے. تو اب امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے یا نہیں, آپ نے کمنٹ میں مجھے ایک افرمیٹیو سینٹینس, ٹھیک ہے, یعنی مثبت جملہ, وہ آپ نے بتانا ہے اور اس کا پھر آپ نے نیگیٹیو سینٹینس اور انٹراگیٹیو بنا لیں, تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اب اس کی سمجھ آ گئی ہے. اگر اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال بنتا ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں, ٹھیک ہے, اور مجھے سپورٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.